بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. نیا قاعدہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے کا قاعدہ آپ دیکھیں. ہمارا جو قاعدہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ الاصل فی الامر، بس یاد دہانے کے لیے تاکہ اس ترتیب کے ساتھ اس قاعدے تک پہنچے، تاکہ معلوم ہو آپ کو. تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں اور بالخصوص شریعت کی زبان میں جب صیغہ امر ہو تو اس میں اصل کیا ہے؟ وجوب. اصل وجوب پر دلالت کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کچھ قرائن ایسے ہیں، القرائن التي تدل على عدم الوجوب، یعنی کچھ قرائن، کچھ دلائل ایسے ہیں، کچھ قرائن ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ وجوب والی بات نہیں ہے، اس میں وجوب والی بات نہیں ہے، اس کے وجوب کو عدم کر دیتی ہیں، یعنی ختم کر دیتی ہیں. عدم یعنی ختم کر دیتی ہیں. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صیغہ امر ہو تو وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. لیکن کچھ قرائن ایسے ہیں صیغہ امر ہونے کے باوجود بھی اس میں وجوب والی بات نہیں ہوگی. اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نمبر 1 کیا ہے؟ جی، الامر بعد الحظر. اس کے بعد نمبر 2 پڑھے تھے اذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب. نمبر 3 پڑھے تھے گزشتہ کلاس میں تعلیلہ بما يدل على انتفاء الوجوب. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آج ایک چوتھا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ جو صیغہ امر ہونے کے باوجود بھی وجوب والی بات کو عدم کر دیتا ہے، جو عدم الوجود پر دلالت کرتا ہے. لکھیں نمبر 4 النص على التخيير. النص على التخيير، یہ اس کی ضرورت نہیں. یہ ساری باتیں کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہماری اپنی عبادت کی حفاظت کے لیے، عبادت کو صحیح سالم کیسے رکھ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز کرنے کا حکم دیے ہیں اور ہم اس سلسلے میں یعنی غفلت کے شکار ہوں اور اسے ہلکا کر دیں معاملے کو، یا نہ کریں جسے گناہ لازم آئے گا. یا حکم تو ہے امر کا، کسی کام کے کرنے کا حکم ہے، کسی چیز کا منع ہے، لیکن اس میں وجوب والی بات نہیں ہے، لیکن ہم اسے وجوب سمجھ کر کے کریں، بالکل عین لازم کر لیں، فرض نماز کی طرح جو حکم ہے اس طرح کے ہی، تو پھر ایک طرح سے جو ہے اپنے اوپر مشقت ڈالنے کے برابر ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. علماء نے اس کو الگ الگ کر کے تقسیم کیا تاکہ
صحیح سالم رہ کر کے اپنی عبادت کر سکے، یہ معلوم کر سکے کہاں کس طرح کا حکم ہے اور کہاں کس طرح کا حکم ہے. بات واضح ہو گئی؟ کہاں وجوب والی بات ہے اور کہاں وجوب کو عدم کر دینے والی بات ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی نا آپ کو؟ جی. یہ النص علی التخیر، رحمک اللہ. النص علی التخیر، النص دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی قول قرآن مجید میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کوئی حدیث جو تخییر پر دلالت کرے. کس پر؟ تخییر. تخییر بولتے ہیں اختیار دینا، چھوٹ دینا. چھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کو، اختیار، چوائس دینا. چاہے تو ایسا کرو، چاہے تو نہ کرو. اب چاہے تو ایسا کرو، گویا کا حکم دیا جا رہا ہے. مثالیں دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ، مثالیں کوئی نئی نہیں ہیں، آپ کے علم میں ہے مثالیں، وہ بس سمجھانے کے حد تک. النص علی التخیر کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ امر ہو لیکن تخییر پر دلالت کرتا ہو، اختیار دیا گیا ہو. صیغہ امر تو ہے لیکن اختیار بھی دیا گیا ہے. جو چاہے ایسا کرے، جو چاہے نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن جو کرنا چاہے وہ کرے بول کر کے حکم دیا جا رہا ہے. لیکن وہ امر کا صیغہ ضرور ہے، لیکن تخییر کا پہلو آنے کی وجہ سے وجوب عدم ہو جاتا ہے. الفاظ میں لکھوں؟ کسی بھی حکم اور امر کو تخییر کے ذریعے وجوب کو عدم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی مشکل ہو گیا تھوڑا، بات بہت آسان ہے. پہلے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مثالیں جب پڑھیں گے بات اور واضح ہو جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایسا کرو. کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس حکم کو جو کرنا ضروری ہے تخییر والی بات کہہ کر کے اس وجوب کو ختم کر دیا جاتا ہے. تخییر یعنی ایسا کرو لیکن جو چاہے کرنا چاہے کریں. جیسے مثال کے طور پر ہماری کلاس 7:15 بجے تک ہے، وہاں تک تو بیٹھنا لازمی ہے 7:15 تک. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ابھی جو چاہیں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں، جس کو جانا چاہیں جائیں، تو پہلے والا جو حکم تھا وہ بالکل لازم کرنا ضروری، بیٹھو ابھی نہیں جا سکتے آپ. لیکن 7:15 بجے اس بات کا اختیار، یعنی جو چاہے بیٹھنا چاہے بیٹھیں، جس کو جانا چاہے جائیں. تو جس کو بیٹھنا چاہے بیٹھے کر کے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے. کیا کیسے معلوم ہوا؟ ایک چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو تخییر یہاں پر دی جا رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے، جس کو چاہے ایسا کرنا چاہے ایسا کریں تو ایسا کریں، وہ وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس میں اختیار والی بات ہے. اختیار کا جب پہلو آ جاتا ہے تو اس کے وجوب کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، بہت 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 مثالیں ہیں. آپ تھوڑا سوچیں، آپ خود بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پڑھیں گے نہیں؟ جی چلیے پہلے وہی حدیث لیں گے جو آپ نے کہا. ہاں مستحب، نہیں اسے ایسا کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اذا نسخ الوجوب بقی الاستحباب. تو استحباب ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے. استحباب وغیرہ کون سا معاملہ مستحب ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب جو باتیں ہیں اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے. سب اصول فقہ میں وہ چیزیں آئیں گی.
تو یہاں چونکہ ہمارا اصل تعلق، حالانکہ اس کو بھی دیکھا جائے تو دور سے اس کا اصول فقہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن ہمارا جو اصل قاعدہ ہے اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے اتنی تفصیل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث کا نمبر لکھ لیجیے آپ لوگ، صحیح بخاری صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے ابواب التطوع، التطوع کے معنی اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الصلاة قبل المغرب، 1180 حدیث نمبر، رقم الحدیث 1180 اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا صلو قبل صلاة المغرب، اللہ یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو قبل صلاة المغرب، ایسا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لو۔ اس میں 2 رکعت والی بات نہیں ہے، لیکن بعض طرق میں رکعتین والی بات ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، مغرب سے 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں لمن شاء، خود اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور طلب بات آپ لکھ لیجیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صلو قبل صلاة المغرب لمن شاء، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ لکھتے ہوں گے ویسے ہی، اعراب وغیرہ بھی ڈالتے ہی نہیں؟ ہاں ہاں وہی ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاة المغرب، یعنی مغرب کی نماز سے قبل صلو، صلو فعل امر ہے نا، صیغہ امر ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو۔ اب گویا کہ الاصل فی الامر الوجوب، امر میں اصل یہی ہے کہ وجوب، اب مغرب سے پہلے لازمی پڑھنا ہی ہے، لیکن اس وجوب کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ ایک قرینہ کیا ہے؟ لمن شاء، تخیر۔ التخیر بولتے ہیں کسی کو اختیار دینا، التخیر معنی کیا ہے؟ جیسے آپ بولتے ہیں اردو زبان میں التوسیع، وسعت دینا، التعیین، تعیین کرنا، التصریف، التکریم، تکریم کرنا بولتے ہیں اردو زبان میں، توقیر کرنا، تکریم کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں نہیں؟ ویسے ہی تخیر یعنی اختیار دینا، چوائس دینا، چاہے تو ایسا کرو چاہے تو ایسا کرو۔ اگر شریعت میں ایسا معاملہ آ جائے، شریعت میں یہ صرف عربی زبان میں ایسا کر کے نہیں،
شرعی زبان میں، ہماری شریعت مطہرہ میں، اس میں جب کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا جائے تو اصل تو یہی ہے کہ وجوب، لیکن اس کے وجوب کو ختم کر دینے والی جہاں بہت سارے اور امور ہیں، جیسے ہم لوگوں نے 3 پڑھ لیا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تخیر اگر آ جائے، تخیر کا پہلو ہو، شریعت ہمیں اختیار دیتی ہے، تو پھر وہاں وجوب والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل واضح ہے نا مثال؟ لمن شاء، جو چاہے، ہاں، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ ایک مثال، ایک اور مثال ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غیر سلفی مساجد میں، بچپن سے سلفی ہوتے تو جو ہے ایسے آپ بولتے، یہ تو بچپن سے پڑھ رہے نا ہم لوگ کر کے، وہی بتلا رہا ہوں، جہاں سلفی لوگ الحمدللہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کے خاص تحفظ کرتے ہیں، بلکہ یہ احناف اور اہل حدیث کے درمیان امتیازی مسائل میں سے ہے، پہچان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک اور مثال پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہے کتاب الاذان۔ صحیح بخاری میں صحیح البخاری کتاب الاذان بابن، ایسا ہے، بابو نہیں ہے، بابن، ہاں جی، اذا صلی لنفسه فلیطول، کیا بولے، کیا ہے، ہاں 703، فلیطول ما شاء، رقم الحدیث 703۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، فلیخفف، 703، ہاں، کیوں، یہ الگ حدیث ہے۔ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء۔
کافی ہے تو پردہ ہٹا دینا شاید وہ ہے پردہ پیچھے کر دیں فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ فتحہ ڈالیے اس کو فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. یہ حدیث سب کو معلوم ہے، معروف حدیث ہے، لیکن بس موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ سمجھ لیں. ہاں ضعیف کمزور ہے، وہ کمزور کوئی بھی ہو سکتا، نوجوان بھی اور بوڑھا بھی. السقیم بیمار، وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا کسی بھی عمر کے اسٹیج پر. والکبیر مستقل بڑا آدمی. نہیں ایک ہی حدیث، پوری ایک ہی حدیث، ایک حدیث کے دو ٹکڑے، پہلا وہ دوسرا یہ. آپ ایک ساتھ لکھیے، لیکن نیچے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے موضوع کی دلیل، اس کو وجوہ شاہد بول کے بھی الگ سے لکھیں یا نیچے مارک بھی کر دیں آپ کے اپنی پہچان کے اعتبار سے. ہمارے موضوع کی جو دلیل ہے وہ یہ. نظر آ رہا نہیں پیچھے پیچھے. شریعت کتنی اچھے انداز میں سمجھ میں آتی ہے نا ماشاءاللہ. دھیرے 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 پورا عربی میں نہیں بولا. ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھی بات. اس کو کیسا بولتے معلوم ہے 703 کو عربی زبان میں؟ ثلاث بعد السبعمية، بعد السبعمية یا 300 ہو گیا. پڑھے ابراہیم بھائی کا باقی شاید کہاں ہے آپ؟ پڑھو کیا کون سا لکھ رہے؟ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفُ الْكَبِيرُ. لکھو 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 لکھو.
یہاں سب کا ہو گیا؟ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لنفسه فَلْيُطَوِّلْ تطویل سے طویل سے تطویل، تخیر ہی نہیں تخیر، ویسے تطویل لمبا کرنا، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. بیمار، انی سقیم، قرآن مجید میں ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قول ہو گیا. اچھا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمایا، دو باتیں ہیں اس میں. اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی آدمی صلی احدکم للناس یعنی امامت کرے، جی جب تم میں سے کوئی لوگوں کے لیے نماز پڑھائے تو فلیخفف، چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے. ہلکی پھلکی سے مراد پورے اعتدال کے ساتھ، پورے اس کی جتنے اراکین ہیں، پھر اس کے اندر جتنا خشوع و خضوع آنا چاہیے سب. فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، ٹھیک ہے بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نفس کے لیے نماز پڑھنے، اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، منفرد انفرادی طور پر، تو وہ فَلْيُطَوِّلْ، چاہیے کہ وہ لمبا کرے، یعنی نماز کو لمبی کر دے. یہ ہم لوگوں نے جو اسی لیے میں آپ کو بتلایا تھا وہ کہ حالانکہ قواعد فقہیہ وغیرہ میں جو کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ الاصل فی الامر الوجوب، امر میں اصل کیا ہے؟ وجوب. لیکن صیغہ امر کس کس طرح کے آتے ہیں وہ عموماً نہیں ذکر کیا جاتا، عموماً نہیں ذکر کرتے اس طرح کی کتابوں میں. اور جن لوگوں نے پڑھایا ہے، جتنا میں دیکھا ہوں، انہوں نے بھی اس کو ذکر ہی نہیں کیا ہے سرے سے، اس لیے کہ وہ اس کو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. وہ بس میں چونکہ ایک خیر خواہی کے طور پر، تاکہ اس سے ایک آپ کو بات معلوم ہو، ورنہ بات صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ اگر امر آ جائے تو پھر یعنی وجوب کی بات آتی ہے، لیکن ہم کو معلوم کیسے ہو کہ یہ امر کا صیغہ، یہ امر کا صیغہ، یہ امر کا صیغہ؟ تو اس کی مختلف نوعیتیں ہیں امر کے صیغے کی. تو اس لیے الگ سے ہم لوگوں نے وہ پڑھا کہ امر کے صیغے ہوتے کیسے کیسے ہیں. تو اس میں سے یہ بھی ایک فعل مضارع، اس پر جو لام لگائے، لام امر جو ہے اس کو کسرہ آتا ہے، اس کو فا آنے کی وجہ سے وہ لام ساکن ہو گیا ہے وہ، ورنہ لیطول ہے. وہ کیا ہے؟ لیطول، فلیطول. تو گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے شریعت میں اللہ کے رسول کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے لیے نماز پڑھتا ہے، اکیلا شخص کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فلیطول. تو الامر الاصل فی الامر الوجوب. اب اس میں امر والی بات ہے تو اصل کیا ہے؟ اس میں وجوب ہے. تو جو آدمی منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لمبی کر کے ہی نماز پڑھے. یہ واجبی معاملہ ہے، یہ واجبی امر ہے یہ. لیکن اس کے وجوب کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے اس میں؟ نہیں، تخیر. آپ اس کو باقی رکھیں، کیونکہ ہمیشہ ماشاء جیسے نہیں آئے گا حدیثوں میں، تخیر کو رکھیں، کیونکہ تخیر کے لیے صرف ماشاء ایسے الفاظ نہیں آتے، الفاظ بھی الگ الگ آتے ہیں، اس لیے آپ اس کو باقی رکھیں تخیر کو. جیسے من احب منکم، تم میں سے جو چاہے ایسا کرے، ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. تو ہر جگہ پر شاء کے الفاظ ایسا مت بولیں آپ. میں آگے جو حدیث آپ کو بتلاؤں گا اس میں دیکھیں الفاظ الگ الگ آتے ہیں. تو یہاں پر بات کیا ہے کہ تخیر والی بات ہے. کون سی بات؟ تخیر والی بات. ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ اس حدیث میں یعنی امر کا صیغہ ہے اور اصل پہ وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں تخیر کا پہلو ہے. تخیر کا پہلو ہونے کی وجہ سے، کون سا پہلو؟ تخیر. تخیر ہونے کی وجہ سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو ایسا کریں، چاہے تو آپ نہ کریں. تو ایسی صورت میں وہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ وہ اس کے وجوب کو ختم کر دیتا ہے، اس کے وجوب کو ختم کر دیتا ہے. بات واضح ہوگی نا اچھے انداز میں آپ کو؟ اس موضوع سے متعلق بہت احادیث ہیں الگ الگ معنی کی. میں کل رات میں بیٹھ کر کے بہت سارے احادیث
باذن اللہ بالکل. اسی لیے اذا ما شاء، وہ چاہے تو وہ جتنی چاہے پڑھے لمبی. وہ فرض نماز ایک امام جتنی پڑھاتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے نفل نماز اس سے ہلکی پڑھ کے نکل کے جانا چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن لمبی ہی کرنا چاہے تو اپنے انفرادی نماز میں کرے، وہ مطلب اس کا. نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن کرنا چاہے تو وہاں کرے، اس جگہ میں. متوجہ ہو گئی؟ اچھا چلیے، اس سے متعلق اور کیا کیا احادیث ہیں؟ وہ تو احادیث بہت ہیں، لیکن میں آپ کو فی الحال ایک چیز کی تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں. ایک طرح کا اشکال پیدا ہوگا آگے، ایک شبہ آئے گا. شبہ اور اشکال میں تھوڑا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک طرح کی مشکل آگے آ سکتی ہے آپ کو. میں ابھی باذن اللہ اس کو ختم کر دینے کی کوشش کروں گا. سورہ کہف کھولیے. اصل میں شبہ جو ہے اچھے معنی میں نہیں استعمال کیا جاتا. جس کے دلوں میں شبے پیدا ہوتے نا، عموماً اس کی فطرت صحیح سالم نہیں رہتی، اور وہ اس کا دماغ بہکتا رہے گا، اس کی دل کی کیفیت ایک نہیں رہتی ہے. وہ کچھ بھی پڑھے گا شک کی نگاہ سے پڑھے گا، ہزاروں سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. 1000 اطمینان کراؤ اس کو، پھر باہر جائے گا اور 10 سوالات پیدا ہوں گے اس کے. نہیں وہ مجھے مزید یہ پوچھنا تھا مجھے، نہیں انہوں نے اس میں مزید اس میں کچھ کم کر دیے. پھر کسی اور عالم سے ملے گا، وہ اس کے اطمینان کریں گے، پھر 21 سوالات پیدا ہوں گے اس کے. یہ جو مرض ہے، یہاں تک کہ آدمی اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. اشکال یہ ہے کہ معاملے میں آدمی ایسا رہتا ہے کہ بس میں اس شریعت میں کیا معاملہ ہے اس کو لے کر کے میں عمل کر لوں، لیکن وہ چیز مجھے واضح نہیں ہو پا رہا ہے. کوئی واضح کر دے میں اس پر عمل کر لوں، اسے واضح کر دیا جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر. سمجھ رہے ہیں جی؟ سورہ کہف کھولی. سورہ نمبر ہے اس کا 18، آیت نمبر ہے 29. ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو، یعنی تھوڑا درس سے ہٹ کر کے. آپ لوگ شروع دن سے قواعد فقہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کو جس رفتار سے جا رہے ہیں، ایک ایک قاعدہ کر کے پڑھ کے تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ کو، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک طرح کا ایک ہیبت تھی، کیونکہ بالکل نیا ٹاپک ہے یہ. لیکن جیسے اس میں داخل ہو رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، مشکل ہے کیا؟ الحمدللہ. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی فقہ سمجھنا، دین کا معاملہ سمجھنا آسان کرتے جاتا ہے رب العالمین اس کو. ورنہ میں بہت بڑی بات بول دے رہا ہوں، ایک جرات کر دے رہا ہوں میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرسے کا فارغ ہو طالب علم، لیکن اس طرح کے شریعت کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے وہ ایک طرح کی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. وہ ارے کون پڑھیں گے اس کو، رہنے دیجیے، کون اتنی گہرائی میں جا کے پڑھیں گے. کوئی مدرسے کے طالب علم کا بھی ایسا مزاج ہو سکتا ہے، اور واقعتاً ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ معاف کرے، میں لیکن بات ریکارڈ ہو جا رہی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سہم کے بول رہا ہوں میں، کہ کچھ ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں مدارس سے فارغ ہونے کے باوجود بھی شریعت کو تفصیل سے پڑھنے کی ایک طبیعت ان کی گوارا نہیں کرتی. وہ اپنے لیے ایک طرح کا بوجھ ہی سمجھتے ہیں، رہنے دیجیے بس، اب اور کیا پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے. تو حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا معاملہ سمجھنا، اس کے لیے آ کے بیٹھنا، جمنا کرنا، ہر چیز آسان کر دیتا رب العالمین. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا اسی لیے. ورنہ کیا ہوتا کبھی کبھار کہ کوئی آدمی کے اندر خیر کا، یعنی پڑھنے کا بڑا مزاج رہتا ہے، بڑا شوق رہتا ہے، لیکن اسے قابل اساتذہ نہیں ملتے اس کو. آپ سنے ہوں گے ان کی زبان سے، لیکن میں اس علاقے میں وہاں کوئی اچھا عالم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ظاہری بہانہ ہے، وہ یا ظاہری عذر ہے. وہ اس کے حق میں خیر کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب ظاہری چیزیں ہیں. وہ سب میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے وقت جو ہے مناسب نہیں ہے. میں تو پڑھنے کا بہت ارادہ رکھتا ہوں، لیکن ایسا معاملہ ہے. دیکھنے کو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی پیٹھ تھپکے، واقعی بھائی کیا ماشاءاللہ کتنا جذبہ رکھتے ہیں. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ آدمی کا اپنا ارادہ کرنا الگ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ اگر اس کے حق میں ہو گیا ہوتا تو اس کے لیے کوئی حدیں نہیں ہوتی، کوئی پردے نہیں ہوتے، اس کے لیے سب چھٹ جاتے. ایک زندہ مثال دیکھیں ہمارے ابراہیم بھائی کی. اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، ان کو اسلام عطا کیا، مسلمان بنے.
پھر ایک سلفی بنے. ایک سب کیا ہے یہ سب چیزیں؟ اور نہ کہنے والے بہت کہتے ہیں لوگ, اسی لیے قدر کرنا اس کی. یعنی اس کو ایسا مت سمجھے آپ پڑھنے کے لیے کہ بس ایسے ہی آسانی سے بہت بڑی چیز ہم کو مل جا رہی ہے, ایسا مت سمجھے آپ. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا خیر کا ارادہ کیا, واقعاتاً شعور آنا چاہیے. اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو, بات اچھی واضح ہو رہی ہے نا آپ کو. ہاں, بہت ہی اس معاملے میں گہرائی سے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ واقعاتاً خیر کا ارادہ کیا. واللہ کہتا ہوں کبھی کبھار میں اکیلا رہتا ہوں تو اتنا دل مجھے یعنی آمادہ کرتا ہے اس معاملے میں سوچنے کے لیے. ہم لوگ کلیت الحدیث میں پڑھے, اتنے قابل اساتذہ, اتنا پیارا ماحول ماشاءاللہ, ہر فن کے بہترین اساتذہ وہاں پر, کہ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت تھی لیکن جو ہے کوئی اسے نکھارنے والے نہیں تھے, کوئی اسے یہ کرنے والے نہیں تھے, لیکن اللہ نے ایسا ماحول عطا کیا ماشاءاللہ. یہ سب کیا ہے, اللہ رب العالمین نے کسی کو ماحول دے دیتا ہے ایسے. تو اس کو آپ بہت ہی اہم سمجھنا ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا. اللہ رب العالمین جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے وہ جاہلوں کا, جہالت کا علاقہ, وہ اتنا پسماندہ علاقہ, وہ ایسا علاقہ, سب ظاہری چیزیں, ایسا نہیں ہوتا. بس واضح ہو رہی. ہاں, ہماری 1400 سال کی تاریخ میں 40%, کتنے 40% اتنے بڑے بڑے علماء ہیں پوری دنیا کے امام جو ایک کافر عورت کی پیٹ سے پیدا ہوئے. کتنے فیصد؟ معمولی محلے کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے دنیا کی امامت کر کے گئے ان کی بات کر رہا ہوں میں, جن کی امامت کا دائرہ پوری دنیا کے کونے کونے تک تھا. صرف گلی کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی مسجد کے امام صاحب تھے کر کے, جن کی امامت پوری دنیا کو سمیٹے ہوئی تھی. ایسے لوگ کسی کافر عورت سے پیدا ہو کر کے آئے. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کیسی بھی عطا کرتا ہے. آپ لوگ اکثر لوگ جا کے آئے ہیں مدینے کو, مسجد نبوی کے چوراستے پر, وہاں پر اتنی بڑی تعداد اربوں کی ہے جن کو مسجد نبوی میں درس ہوتا ہے, نہیں معلوم کس کا ہوتا ہے, کیا کس ٹاپک پہ ہوتا ہے, کہاں سے کے آتے ہیں, آ کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خاص خیر کا ارادہ مانگے. ہاں جی, چلیے کھلی آیت کریمہ, آیت نمبر 29. جی ہاں, لیکن آج ہمارے موضوع سے اس کا دوسرا حصہ ہے. کل رات میں جو پڑھے تھے اس کا دوسرا حصہ تھا درس قرآن میں. ابھی جو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے موضوع سے اس کا ایک اور تعلق ہے. یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ؟ ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اس کے بعد دوسری بات ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس کے بعد إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. جی اب یہاں غور طلب بات کیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلِ الْحَقِّ, آپ کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم, حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. حق سے مراد قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کا دین. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جو چاہے ایمان لائے, اور جس کو نہیں لانا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کو چاہے کفر کرنا ہے کفر کر لے, جس کو ایمان لانا ہے ایمان لا لے. تو کیا یہاں پر الاصل فی الامر الوجوب کے اعتبار سے وجوب کو ختم کر دینے والی چیز جو تخیر ہے وہ تخیر ہے کیا یہاں پر؟ نہیں ہے. کیسے؟ کون جواب دیں گے انشاءاللہ؟ بولی اللہم فقہکم فی الدین. جی بولی. ہاں ماشاءاللہ, جی جی جی, نہیں پوری ایک ہی آیت ہے وہ. آگے اللہ سبحانہ, دیکھیے اس میں اگر اختیار والی بات ہوتی, لا اکراہ فی الدین ایک الگ چیز, لیکن اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہی ہے, یا تو کفر کو یا تو ایمان کو. ہاں ایمان کو اختیار کرنے کے بجائے کفر کو اختیار کر لے گا تو اس کے لیے انا اعتدنا للظالمین نارا,
یہ تو بالکل خلاف واقعہ بات ہو جائے گی کہ اختیار بھی دیا جا رہا ہے اور جہنم کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. تو یہ چیز، اس اختیار کو بس کیا نام دیا جاتا ہے؟ التحدید. التحدید بالوعد الشدید. التحدید بالوعد الشدید یعنی سخت پکڑ اور سخت عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جو یعنی تخییر والی جو بات ہے وہ اس حد تک کہ آدمی اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھا لے، یا تو یہ یا تو یہ. سزا تو ہے نہیں کرنے کی صورت میں، اب تمہارے اوپر ہے. سزا کے لیے تیار ہونا ہے، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. انعام کے لیے تیار ہونا ہے، انعام کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے اوپر ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ آپ سب کو یہ کام کرنا ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، گویا کہ اختیار ہو گیا اس میں. لیکن اگر یہ بات ہے کہ آپ کو تو یہ کرنا ہی ہے، نہیں کرنا ہے مت کرو لیکن سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ اختیار والی بات کیا؟ کیسے یعنی؟ بولیے مجھے سوال نہیں واضح ہو مجھے. جی 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 اس میں ذرا سی تفصیل ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں سے متعلق ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ نہیں کیا جائے گا، تطبیق نہیں دی جائے گی ان کے اوپر. البتہ کسی مسلمان کی سوچ، کسی مسلمان کا رکھ رکھاؤ، کسی مسلمان کا پورا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، اسے یہ ضرور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تو کافروں سے متعلق بات کہی جا رہی ہے اور تم بھی تو ویسا ہی کر رہے ہو، پھر یہ آیت کیا تمہارے اوپر بھی نازل کی، تمہارے اوپر بھی فٹ کی جائے گی کیا؟ ایسا نہیں کہ دیکھو بھائی اس کے تعلق سے یہ آیت ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا. یہ ضرور کہا جائے گا. محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے مسائل الجاہلیہ. مسائل الجاہلیہ 2 منٹ میں بتلا دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ ہم ہمارے اصل درس پہ آ جائیں. مسائل الجاہلیہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 100 سے زائد مسائل بیان کیے. کتنے سے؟ 100 سے زائد. اس میں انہوں نے یہی بتلانا چاہا امت کو کہ مسائل الجاہلیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کا جو دور ہے اسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس جاہلیت کے دور میں جو مسائل تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا، اور وہ مسائل جن کے اندر موجود تھے ان کو کافر تک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ جنگیں تک ہوئی جو ان کے مسائل تھے. اور وہی ہو بہو مسائل آج مسلمانوں کے اندر آ جا رہے ہیں، تو تم کو کیا نام دیا جائے؟ خبر پرستی، مرے ہوئے لوگوں سے استغاثہ، غیر اللہ کے نام پر قربانی، ایسے بے شمار چیزیں، علم حاصل نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں تو جاہلیت کی تھیں جس کی وجہ سے جنگ تک ہوئی، ان سے جہاد تک ہوا. وہی چیزیں تمہارے اندر آ چکی ہیں، تو وہ آیتیں تمہارے تعلق سے بھی ہیں کیا؟ بس وہی ہے کتاب کا خلاصہ. ہو بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو وہ جو بات ہے آپ کی بالکل وہی بات ہے. چلیے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ میں آنے والی کلاس میں آپ سے پوچھوں گا، میں جو حدیث میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے میں نے بہت سارے احادیث میں سے کچھ کا میں نے جو ہے ذکر کر رہا ہوں ادھر. اب ہاں یعنی کافروں سے متعلق ذرا سا آپ دھیان دیں کہ قرآن میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو یہ فلاں شخص کافر ہے اور فلاں شخص مسلمان ہے. قرآن فکر پہ گفتگو کرتا ہے، کردار پہ. ایسا کردار جس کا ہوگا وہ اس میں آئے گا. ایک آدمی کا نام مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن بتوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، وہ غیر اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے. وہ اس کا نام رہے گا عبداللہ، عبد الرحمن، چہرے پہ داڑھی بھی رہے گی، بہت ممکن ہے جبہ اور پیجامہ بھی رہے گا، ٹوپی بھی رہے گی اور پگڑی بھی رہے گی. ایسی فوٹو آتے ہیں ہمارے پاس، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو پھر وہ کردار کی بات آتی ہے، نہ اس کا جبہ ٹوپی نہ اس کی پگڑی. اس کا کردار کافروں جیسا ہے تو پھر وہ کافروں جیسا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. اللہ المستعان. نہیں سمجھا میں.
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہوئے بھی مشرک ہیں، کہتا ہے قرآن سورہ یوسف میں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کا معنی مطلب اس کا تقاضا کیا ہے وہ انہوں نے نہیں سمجھا، اس کے شرائط کیا اسے انہوں نے پوری نہیں کیے۔ اگر سمجھا ہوتا تو انہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106۔ تو میں آپ کو احادیث بتلا دیتا ہوں، آنے والی کلاس میں پوچھوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ کس کا معنی؟ التحدید کے معنی آتے ہیں دھمکی دینا، دھمکی دینا، بالوعد الشدید، سخت وعید سے۔ الوعد الشدید سخت وعید، سخت سزا، سخت سزا کی دھمکی، التحدید۔ حالانکہ قاعدے کے مطابق ہے نا وہ الاصل فی الامر الوجوب کا، بالکل جو ہے اس کے قرائن میں سے ہے، وہ اختیار دیا جا رہا ہے، تخیر کا پہلو ہے۔ لیکن ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، وہ اس کی عدم وجوب کو ختم کر کے پھر وجوب کو لے کر آ رہی چیز وہ۔ چلیے احادیث لکھتے ہوئے جائیے آپ۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 1 صحیح بخاری کتاب الہبہ، ہر حدیث میں الگ الگ موضوع سے متعلق ہے، بہت سارے احادیث آپ کو پہلے سے معلوم ہے الحمدللہ۔ عاشورہ کے روزے سے متعلق ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مختلف احادیث ہیں، لکھتے ہوئے جائیے آپ۔ صحیح البخاری کتاب الہبہ، رقم الحدیث 2583۔ دوسرا ہے صحیح مسلم، پھر صحیح بخاری کا ہی لکھیے، صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح البخاری کتاب المغازی، رقم الحدیث 4349۔ اس کے بعد پھر صحیح بخاری کتاب الدعوات، رقم الحدیث 6328۔ صحیح مسلم، مسئلہ جتنے مثالیں زیادہ ہوں گی مسئلہ اتنا واضح ہوگا۔ نمبر 4 صحیح مسلم کتاب الصیام، رقم الحدیث 1125۔ چار نے 5، سنن ابن ماجہ،
کتاب الصیام، سنن ابن ماجہ میں کتاب الصیام، رقم الحدیث 1751، اور آخری ہے سنن ابن ماجہ ہی، آپ سے فرمائے جب عید اور جمعہ عید دن آ جائے تو آپ سے نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، من شاء ان یأتی الجمعۃ فلیأتیھا، جو جمعہ کے دن آنا چاہے جمعہ کے لیے آئے، ومن شاء ان یتخلف فلیتخلف، جس کو پیچھے رہنا چاہے پیچھے رہ جائے، گھر میں رہنا چاہے گھر میں رہے۔ تو گویا کہ اختیار والی بات، یعنی وہ صیغہ امر ہے لیکن تخیر کی پہلے آنے کی وجہ سے اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ بات واضح نہیں آپ کو؟ سب مثالیں ہم لوگ واضح ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بس ہمارے قاعدے کے لیے وہ کیسے سمجھنا وہ ہے وہ۔ 1312 مثالیں اتنی ہی ہیں، ایسا نہیں، مثالیں بہت ہیں شریعت میں۔ کتاب اقامت الصلاۃ، اس میں جمعہ کے جو مسائل ہیں اس میں وہ ہے، عید کے مسائل جمعہ کے مسائل میں۔ اور سنن ابن ماجہ کی دونوں حدیثیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آنے والی کلاس میں انشاءاللہ کلاس نہیں رہے گی، آنے والی کلاس کیسا آنے والی کلاس کا وہ نہیں، اس کے بعد کا قاعدہ بھی سمجھا دوں کیا؟ وقت ہے، وقت ضائع کرنے کے بجائے کیا ختم کر دیں، پھر دوسرا قاعدہ ہی پڑھیں گے آنے والی کلاس میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔